ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے 1 اگست 2017 کو یہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کوڈ آف کنڈکٹ کا، جو ابھی بھی جاری ہوتا ہے تمام بائی الیکشنز کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی حکومتی نمائندین نہیں جا سکتے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا اس الیکشن کے مہم کے دوران۔ یہی نوٹیفیکیشن 1 اگست 2017 کو جاری ہوتا ہے۔ لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کی تربیت یافتہ فیملی کی جو نئی رکن تھی مریم نواز صاحبہ، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن رگ کرنا ہے۔ اس الیکشن کو رگ کرنے کے لیے کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا جائے NA 120 کا۔ اس سلسلے میں جس محکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں، اس محکمے کا نام ہے ٹیپا۔ ٹیپا جو ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے۔ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانا، اس کے اندر تزئین و آزائش ہے، سگنلز ہیں، روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے، یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی۔ لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت DC لاہور اور کمشنر لاہور کا آفس استعمال کرتے ہوئے NA 120 کے اندر 2.5 ارب کے لگ بھگ 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا، پھینکا گیا، خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر۔ اب ایک تو یہ سراسر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے تحت، اس کے خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا، گلی محلوں میں خرچ کیا گیا، ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا، کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو۔ اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ 2.5 ارب روپیہ خرچ کیسے کیا گیا، کیونکہ دیکھیں قانون میں کتاب کے اوپر کاغذ کے اوپر تو یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی ٹھیکیدار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو ملی بھگت سے یہ کام کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں NFC ایوارڈ کے بعد تو صوبے زیادہ امیر ہیں، صوبوں کے پاس اپنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا۔ پرائم منسٹر کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا، بڑے ماہر فواد حسن فواد موجود تھے، انہوں نے اس کا پیسہ ایئر مارک کیا، پہلے 505 ملین اور پھر 2000 ملین، یعنی کہ وہ 2.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان سکیموں کے لیے۔ آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست، سپٹمبر، اکتوبر کے مہینے میں کی گئی، جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری 2018 میں کیے گئے، کیونکہ الیکشن رگ کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا، اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں۔ تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اور ٹینڈر اور ورک آرڈر بعد میں دیا گیا۔ وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر، اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے، وہ تمام ثبوت اس وقت ہمارے سامنے موجود آ چکے ہیں۔ پہلے تو یہ ایویڈنس ملا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا، جو کہ ایک اور وائلیشن تھی۔ جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر، اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا۔ جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتہ چلا، جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے، کہ کام ہوا پہلے، ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں، ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے بعد میں، پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں، لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا دیا گیا۔ اس کے لیے
جب یہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی تو انہیں جو ثبوت ملے تو پہلی تو چیز ہے کہ نیسپاک کے انجینئرز، اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیب کی کسٹڈی میں بھی ہیں، جو نیسپاک کے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی۔ اب اس میں سے میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ایک، ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، جس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی، یہ اعترافی بیان ہے۔ اعترافی بیان میں جو نیسپاک کا انجینئرز ہیں، سب انجینئر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ ایک NA 120 میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بعد ازاں جاتی عمرہ میں DG/LDA چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا آفیشیل ڈیزگنیشن تھا، وہ کس پیرائے میں، ایک تو آپ وائلیشن تو کر ہی رہے ہیں، آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے فنڈز خرچ کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور MPA PP 140 اور بلال یاسین MPA PP 139 ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیولپمنٹ کا کام آپ پرپوز کریں گے اور اس کو الیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے MPA کا صفا والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ، یہ گھڑ بن جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن رگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اچھا، صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا، اس کا پورا فورینسک ایویڈنس بھی اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا ہے۔ فورینسک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز، اس وقت کی جیو لوکیشنز، وہ چیزیں، تصاویر کیونکہ بھیجی جا رہی تھی، واٹس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا، وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رگ کیا گیا۔ آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ تو بڑی اسپیسیفک تھی 4 حلقوں کی، آپ کی آج تک کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے، اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائی الیکشن۔ آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے، یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا ہوا مال ہی خرچ کر دیں، ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا، وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا، لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی گئی۔ اب اس کے اوپر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا۔ آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ جب 2017 کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے دورانیہ میں بھی میں نے 32 پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے دروازے کے باہر پروٹیسٹ کر کے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو 2 ارب روپے آئے ہیں آپ کے پاس گرانٹ کے، یہ کس طرح خرچ ہوئے ہیں، ہمیں ان کا حساب دیں۔ یہ آج نہیں بات ہو رہی، میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ جو میرے کلیمز تھے اس وقت کہ یہ ساری الیکشن رگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب ان کی حکومت تھی اس دورانیہ میں میں نے الیکشن کمیشن کے پاس، میرا خیال ہے شاید ہسٹری میں اتنے زیادہ پٹیشنز کسی نے جمع نہیں کروائے جتنے میں نے کرائے، ایویڈنس کے ساتھ ہم نے جمع کروائے، دکھایا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے الیکشن کے دورانیہ میں، اور آپ لوگوں نے بھی سب نے
یہ بات کسی سے ڈھکی چکی نہیں. آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ کو دکھائے. آپ لوگ اپنی اف یو گو بیک 3 years from today تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے پاس بھی وہ ساری ریکارڈنگز ہوں گی جہاں ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ڈیورنگ الیکشن کروا رہے ہیں, اور اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں. کسی طریقے سے ہم پھر ٹیپا کے پاس جب گئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ 2 ارب روپے کا حساب دیں, یو او ریسپانسبلٹی ٹو اس, کیونکہ یہ حلقہ 120 اب جو حلقہ 125 ہے اس میں لگایا گیا. ہمیں آپ بتائیے کہاں خرچ کیا آپ نے یہ پیسے. کسی قسم کا کوئی حساب کتاب ٹیپا کے پاس نہیں تھا. اور آپ لوگوں کے سامنے میں 2 دفعہ اس پہ پریس کانفرنس کی. آئی کیم اینڈ ڈیڈ اے پریس کانفرنس ٹوائس آن دس. ہم نے بلکہ گھراؤ کیا تھا ٹیپا کے دفتر کا صرف یہ حساب لینے کے لیے. جب انہوں نے ہمیں حساب نہیں دیا اور ہم نے پٹیشن جمع کروائی, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے. وی وینٹ ان ٹو دا ہائی کورٹ ٹیلنگ دیم کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے, انہوں نے ہر قسم کا لا توڑا ہے. ہم نے پٹیشنز جمع کروائی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں, کیونکہ نیچرلی الیکشن کا پھر دوسرا سوال شروع ہو گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں, شکر ہے کہ جو میں کلیم کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہماری تو اس وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا الیکشن رگڈ ہے, کیونکہ میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا. اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا دفعہ اس پہ کہا تھا ان 2 ارب روپوں کے اوپر. ایک دفعہ نہیں, اس کے اوپر کم سے کم میری 100 اسٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے 2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے بھیج کے, جس طرح ان کا اس کے علاوہ 55, میں تو اس 2 ارب کو رو رہی تھی. یہ تو آج پتہ چلا کہ 2 کی جگہ 2.5 ارب روپے ہے. یعنی یہ صرف ایک حلقے کے اوپر. اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اسٹینڈنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کاؤنسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سڑکیں 3 دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیے گئے تھے؟ اٹ واز بالکل اس سے بڑی دھاندلی نہیں اور ہو سکتی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں. اس وقت ووٹ کی کوئی عزت کو کیا ہوا تھا؟ اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی. میں تو آپ کو پتہ ہے ایک مڈل کلاس بندہ تھی, ایک الیکشن لڑ رہی تھی, گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیس کر رہی تھی, اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے. تو آج الحمدللہ کم سے کم میں تو سرخرو ہو گئی ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کم سے کم انہیں انویسٹیگیٹ کر کے جو باتیں ہم نے کہی تھی وہ سب صحیح نکلی ہیں. بہت شکریہ. سر باری باری کریں, آپ پہلے کر لیں پھر آپ کریں. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جو میڈیا کے ذریعے نیوز آ رہی ہے, پرائم منسٹر نے گرین سگنل دے دیا کہ اپوزیشن احتجاج جلسے جو آئی ڈی آ کے وہ کر دیں, لیکن اس وقت آپ مشیر داخلہ بھی ہیں, اس وقت جس قسم کی اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, گجرانوالہ میں ریڈز ہو رہی ہیں, یہ معاملہ کون کر رہا ہے؟ اگر پرائم منسٹر انہیں کلیئرنس دے رہے ہیں کہ آپ جا کے کریں جلسہ. نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلے ایڈ کر رہے ہیں کہ جو آج جو کورونا ایڈوائزری بورڈ نے ایک سجیشن دی ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 لگائی جائے گی, اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کیا ہوں گے؟ یقیناً کورونا کو تو روکنے کے لیے ہے, لیکن اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن بھی تو اپوزیشن کے لیے. میں اس پہ کرتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیں گے کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو بڑی واضح چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی بات میں ایک کامنٹ اپنا بھی کر دوں کہ آپ نے اس کا مطلب ہے میری پریس کانفرنس میں آپ زیادہ توجہ نہیں, سوال آپ کا وہ تھا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو اس کے اوپر کلیئرٹی ہے, وہ کلیئرٹی تو بڑی سمپل سی ہے. پرائم منسٹر صاحب تو ایک سیاسی سٹرگل کر کے 22-24 سال ایک پارٹی کے اندر سٹرگل کر کے, جلوس کر کے, جلسے کر کے وہ اقتدار میں آئے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے تو کسی بھی لیگل لیجیٹمیٹ پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ہو, اور یہ ہو بھی نہیں رہی ہے آن گراؤنڈ کے اوپر. اب ویسے ہی میں خود جا کے کہنا شروع کر دوں کہ مار دیا تو یہ تو کوئی اور بات ہے. آپ پورا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, جس طرح سے ہوتا ہے آپ کا. یہ دیکھیں ڈیولوشن کی بات ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے آپ کو اجازت دینی ہے, انہوں نے یہ SOPs طے کرنے ہیں, ان کا اختیار ہے, انہی کے ساتھ آپ کی ہے. اس میں یہ کوئی وہ والا دور نہیں ہے کہ تمام کام فواد حسن فواد یا وہاں سے اوپر بیٹھ کے شاید خاقان عباسی کہ NA 120 کا الیکشن رگ کیسے کرنا ہے, پیسے کیسے آئیں گے, یہ نہیں ہے. ڈیولوشن ہے, جلسے کی اجازت وہاں سے ہوگی. شہر کے اندر بھی جو روٹس بنائے جانے ہیں وہ ضلعی انتظامیہ ہے, جہاں جہاں آپ نے جانا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا صرف ایک کنسرن ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے NCC کے اوپر.
2 दिन पहले NCC का हुआ, जिसमें जो चारों सूबे हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। कोविड का फिर से अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कल पॉजिटिव हो गए। आज सुबह मैं देख रहा था कि साहिवाल में एक अस्पताल में 5 डॉक्टर्स, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हमारे इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मैं कल आया था तो मुझे पता चला हमारे 2-3 सेक्रेटरीज हैं, चेयरमैन PND हैं, वो पॉजिटिव हैं। ट्रेंड बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ हमारी जॉइंट एफर्ट की वजह से हमने इसको बड़ा कर्टेल करके रखा है। तो किसी भी किस्म की एक्साइटमेंट में आप ज़रूर पॉलिटिकल गैदरिंग करें, लेकिन कोई SOPs जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो आज वो, चूँकि हमने फैसला NCC ने इस पे हतमी फैसला सूबों पे छोड़ा है। हर सूबा अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, ट्रेंड्स, साइंटिफिक डेटा को देखते हुए फैसला करे कि उसने क्या SOPs बनाने हैं। 144 तो एक वो एक्सट्रीम है, वो भी अगर सूबा करना चाहे अपने ट्रेंड्स देख के इलाके। मैं आपको इस्लामाबाद का बता सकता हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त 4-5 जगह ऐसी हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन में है। G10 का सेक्टर है, I9 का सेक्टर है, उसके जो भी एरिया हमें इन्फेक्टेड मिलता है हम उसको पूरा लॉकडाउन कर देते हैं। वहाँ पे फिर आमदो रफ्त का सिलसिला भी बंद हो जाता है। तो अब ये ट्रेंड के ऊपर होगा, वो होगा, ये इसमें तो डॉक्टर साहब बता देते हैं। क्लैरिटी ले लें। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बात कही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या कोई रुकावट की जा रही है? कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल कोई किसी को रोका नहीं जा रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मेरा ख्याल है हर प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये किसी को मैं कुछ छुपा के कहीं और से कहीं नंबर तो नहीं लेके आ रही ना, ये नंबर वो हैं जो रोज़मर्रा के टेस्ट होते हैं। आपसे अगर आप लोगों को आज से 5 महीने पहले याद हो तो मैंने आपको कहा था GT बेल्ट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अपना उधर ये क्या कहते हैं JLM और रावलपिंडी, एग्जैक्टली वही वाले में अभी भी नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। मरीजों की तादाद बढ़ गई है। सिर्फ गुजरांवाले के अंदर हमने 8 स्कूल बंद कर दिए इस वजह से कि वहां बच्चों के अंदर कोरोना नजर आया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस वबा में से और जिस तकलीफ से हम गुजर चुके हैं, क्या हमें SOPs का नहीं हदायत देनी चाहिए? हमने नए SOPs बनाए हैं, आज हमने कोरोना कमेटी में पेश किए हैं। मैंने आज अभी लॉ मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप मेहरबानी करके ऑपोजिशन के जो बंदे हैं उनको बुला के उनके साथ इन SOPs पे डिस्कशन कर लें, उनसे नेगोशिएट करके कहें कि मेहरबानी करके आप ये SOPs फॉलो करें। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मेरे ख्याल गलत काम हम नहीं कर रहे, SOPs फॉलो करने के लिए कह रहे हैं ना। सर मैं इधर ही हूँ, आज इधर ही हूँ। सिर्फ 4 दिन पहले EVM का जलसा अनाउंस होने के बाद PTI ने 9 से 12 हज़ार आदमियों से हल्फ लिया पिंडी लियाकत बाग में, ठीक है। वहां पे कोरोना SOPs अप्लाई नहीं हुआ। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स से हफ्ते के रोज खिताब करने जा रहे हैं, वो भी एक बड़ी जो है गैदरिंग में आएगा। इस तरह जो